عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج تو ہے دانش کی موت۔ وہ کہتے جی وہ ساڈے بزرگ کہتے میں تو جنت ہی نہیں جانا، خدا چاہ کے دے رہا ہے جنت ہی نہیں جانا جب تک میرے سارے مریض نہ جان کتنے نہ جان۔ جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا۔ کتنے لے کے جاؤ گے؟ اچھا دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیث بتائیں گے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ This is business. This is business. اس کا مطلب جو میں نے سنا تھا کہ غوث پاک اپنے تمام مریدوں کو جنت میں لے کے جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آئے نا لائن پہ۔ اس کلپ نے تو مجھے مسئلے میں ڈال کے رکھ دیا ہے، چلو کسی سے پوچھتا ہوں۔ تو جیل ہم تشریف لے آئے۔ سفیان بھائی ذرا بات سنا، بڑی پریشانی ہے۔ ٹینشن نہیں لینے کا اپو نے نا۔ ہاں بھائی کیا پریشانی ہے یار؟ سفیان بھائی میں نے نا انجینئر کا کلپ سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن حضور کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور آندھا سے انجینئر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی۔ دوسری طرف ہم غوث پاک کا فرمان سنتے ہیں کہ وہ اپنے تمام مریدوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ جی غوث پاک نے فرمایا کہ میں اپنے سارے مریدوں کو لے کے جاؤں گا۔ کتنے لے کے جاؤ گے؟ یار میرا کام کا ٹائم ہے، میں ان چکروں میں ویسے بھی نہیں پڑتا، تو ایسا کر بلال سے جا کے پوچھ لے۔ اے دو کہانی باز ہو۔ اوہ عمر کیسے ہو؟ خیریت سے آنا ہوا؟ یار انجینئر کا ایک کلپ سن لیا، دماغ خراب ہوا پڑا ہے، آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں اس بارے میں۔ او انجینئر نے تو نہیں سنیا؟ او ماما سوال دا جواب دے۔ اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اندر دانش بھی بیٹھے ہیں، مل کر بات کرتے ہیں آگے۔ آج تو ہے دانش کی موت۔ اچھا تو یہ پریشانی ہے آپ کی؟ ایک کام کر 200 روپے دے اور 50 روپے کاٹ اوور ایکٹنگ کے وجہ۔ اس میں پریشان ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، میں ابھی آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کے یار توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھا ہوا ہے۔ مجھے بس یہ بتائیں حافظ قرآن افضل ہے یا انبیاء کرام؟ بھائی ظاہر سی بات ہے انبیاء کرام افضل ہے۔ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نشان کا خلاصہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے قرآن پاک حفظ کیا، اسے یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولن جنت میں داخل فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا، 10 افراد کی یہ شفاعت کرے گا اور ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ جی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بھی داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے گارنٹی مجھے دی ہے۔ اندازہ کرے غیر پیغمبر جو 500 سال بعد آیا اس کے بارے میں ایک کلیم کر رہے ہیں، اللہ نے اسے گارنٹی دے دی ہے۔ رسول اللہ کے بعد جو کہہ رہے ہیں نا مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے، تو سمجھ لو کہ اے مسلمہ کذاب دا چھوٹا پراج ہے، خواہ غلام القادیانی دجال ہے یا کوئی اور ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہوگا، لیکن ان کی ضد ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر ضد ہے تو لو سامو، پھر فتویٰ لو ساڑھے کو لو۔ تو دانش بھائی جو انجینئر صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور انبیاء کرام جواب دے دیں گے، تو اس حدیث کا کیا کریں؟ دیکھیں میرے بھائی، قرآن و حدیث کو کبھی بھی خود سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک کا ترجمہ خود سے پڑھ لینا اور کہنا کہ جناب میں بڑا فن خاں بن گیا ہوں، میں نے قرآن پاک خود پڑھا ہے، مجھے مفہوم اس کے سارے سمجھ میں آ چکے ہیں۔ تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں؟ ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہیں کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حدیث پاک میں نے پڑھنی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ مستند عالم دین سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اور دیکھیں یہ جو بھی آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ انجینئر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو یہ بابا کو ٹارزن بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں کہ جناب میں تمام مریدوں کو جنت میں لے جاؤں گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جن کو اولیاء کرام کا ادب نہیں ہے، اولیاء کرام کا نام بھی یہ تمیز سے نہیں لیتے، ان لوگوں سے دین سیکھنے کا کیا فائدہ؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو حدیث ہے یہ تب کا واقعہ ہے جب تک شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا، ورنہ میں نے بھی تو آپ کو حدیث پاک بیان کی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ دیکھیں جب یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کریں گے کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے 70 دفعہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے، کتنے لے آیا تو بہ کے وعدہ؟ 561 ہجری میں تم فوت ہو رہے ہو، ہم تو صرف 61 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں نا، جو کربلا میں مولا حسین کے مقابلے پہ آئے تھے، ہم تو ان بابوں کو نہیں مانتے، تم تو پھر بھی 561 میں ہو، کیونکہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا، 561 میں عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں۔ اور یہ میں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ اپنے بزرگوں کو جو تختہ مشق بنواتے ہیں نا، یہ وجہ خود بنتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے، ہم کہتے ہیں بقول ان کے،
اب بابا جی نے اگر کوئی گلا کرنا ہے نا تو اپنے ماننے والوں سے کرے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں بابے نے کہا یا نہیں کہا, ہم کہتے ہیں جو بقول ان کے. اب مجھے بتائیں 70 دفعہ اللہ سے عہد لیا ہے, اس میں اور دعوے نبوت میں کیا فرق ہے؟ بلکہ یہ تو خدا سے بھی بڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گئے.